اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو آؤ قرآن سمجھے سبق نمبر 17 کے پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد۔ تو آج آپ مجھ سے پوچھئے کہ کس بات کی مبارکباد؟ تو الحمدللہ وہ اس بات کی کہ جو ہمارا سلیبس تھا، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اتنا سلیبس ہے، اس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، وہ ہم مکمل کر چکے۔ الحمدللہ ہم نے پوری نماز اور سورہ فاتحہ اور 6 عدد اور صورتیں جو ہیں وہ کل کے دن تک مکمل کی اللہ کے فضل سے، اور قرآن میں آنے والے تقریباً 40,000 کے قریب الفاظ کو ہم جاننے کی کوشش کر پائے اس میں۔ آج ایک نیا سلسلہ جو 17، 18، 19 جو آپ کا سبق چلے گا انشاءاللہ، اس میں ایک نیا بالکل سلسلہ ہوگا، ایک نئی بات، قرآن سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے کا سلسلہ اور قرآن کے الفاظ کو مزید جانتے جانے کا یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس میں آج کے سبق میں سب سے پہلے تو نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، خود اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتے ہیں، تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ گرامر میں وہی جو مزے کے اشارے ابھی آپ نے دہرائی بھی کی، کل آپ نے پڑھے بھی، ہم پڑھ رہے ہیں امر کے و نہیں کے اشارے، تو اضرب کا اشارہ، اسمع، اعلم، اعمل، اور ان کے جمع کے اور پھر نہیں کے اشارے یہ پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم پڑھ کر ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں، سو پوری محبت، شوق، جذبے سے، توجہ سے کلاس میں بیٹھیں گے، اور ہم الحمدللہ اس بار میں چلتے چلتے 40,000 کی جو ہماری حد ہے اس کے قریب پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ان قریب اگلی کلاسز کے اندر ہم اس کو 41,111 جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس پر پہنچ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، نماز کے حصے ہم پڑھ چکے، جو باتیں ہم نے الحمدللہ جو صورتیں تھیں وہ بھی کر چکے، تو اللہ کے فضل سے آج کی کلاس تک ہم یہ کورس کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب کچھ چیزیں جو انشاءاللہ قرآن ہی کو سیکھنے میں ہماری مددگار و معاون ہوں گی، اور ہماری انشاءاللہ یہ جو محبت اور شوق سے ہم نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے کہ اب اس کورس پہ رکے نہیں۔ یہ جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہمیں منتخب کیا، ہم نے قرآن سیکھنا شروع کیا، تو اب یہ آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں اس قدر محبت، حلاوت، عزت، برکات، سمجھ، مطلب یو کین فائنڈ ایوری تھنگ ان اٹ۔ تو آج تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا لے آؤٹ اگلی کلاسز کا کیا ہوگا۔ آج ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری جو 2 کلاسز ہیں ان میں سے ایک میں قرآن آسان ہے کیسے، اس کی ساری ٹپس پر بات کریں گے۔ اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ پھر سیکھنے کے طریقے دیکھیں، الحمدللہ یہ سیکھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم رائٹ وے، وی لرن ان اے بیٹر وے، تو وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اور پھر کتنا سیکھا قرآن کو، تو یہ جو میں دعویٰ کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جی آپ نے اتنے الفاظ سیکھ لیے، اتنے سیکھ لیے، تو پھر ہم یہ ٹیسٹ ڈالیں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا ایسے ہی ہم ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ 20ویں سبق جو آخری ہوگا ہمارا، 20 اور 21، اصل میں 20ویں سبق کے ہم 2 حصے کریں گے، 20، 21، تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ چیز جان پائیں گے۔ اور یہ ہمارا مارچ کا آخری ہفتہ ہوگا، اسی ویک میں آپ کا کوئز بھی ہوگا، یقیناً آپ اس کی تیاری بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے، اپنی ورک بک بھی ساتھ ساتھ کیجئے، کیونکہ رمضان ہوگا، ہم شاید کوئز کو ریپیٹ نہیں کر پائیں گے اس کے فوری بعد، اس لیے اپنی اچھی سی تیاری رکھیے گا، اور پھر ہمارا انشاءاللہ آگے رمضان میں کریش کورس شروع کریں گے۔ تو آج کی سبق کو شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم سورہ صاد کی اس آیا کی تلاوت سنتے ہیں۔ آپ جب تلاوت سنیں گے، اب جو کچھ آپ نے سیکھا ہوا ہے اس کو اپلائی کریں گے۔ جو الفاظ آپ کو پتہ ہیں، جن کا ترجمہ آ جائے الحمدللہ، ترجمہ نہ آئے اس کی حیت پر غور کریں۔ گرامر میں دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، اسم، فعل، حرف، 3 آسان سی چیزیں، وہ سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں،
ٹکڑے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس کے اچھا ٹکڑے کتنے ہو رہے ہیں. ٹکڑے اگر آپ کو آ جائیں سمجھ تو یہ بھی بڑی بات ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ بہت خوبصورت آیہ مبارکہ. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو چھوٹے چھوٹے کچھ آپ سے سوالات پوچھ لیتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو ذرا چیلنج کی بھی وہ مزے کا رہتا ہے نا چیلنج ہمارا. تو چلیں ذرا سب سے پہلے کتاب کا جو لفظ آیا ہے یہ تو سب کو سمجھ آ رہی ہوگی جی. چیٹ باکس میں پلیز, کلاس کے درمیان میں آپ کو پتا ہے چیٹ باکس میں رسپونڈ کریں گے آپ. ماشاءاللہ سسٹر سائمہ سب سے پہلے, سسٹر رابعہ, سسٹر حمیرہ, محمد عظیم, سسٹر ام مزمل, بالکل ٹھیک ہے, آپ سب کو پتہ لگ گیا ماشاءاللہ. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے, اسم ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے. انزلناہو, اس کے ٹکڑے اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو اس کو رکھیے, پھر آگے جا کر اس پر بات کرتے ہیں. الیکا, اس کا اشارہ کر سکتے ہیں. الیکا, الیکا, یہ الہ کا لفظ جو ہے نا ہم نے پڑھا ہوگا نا, الیہ الیہم, تو الیکا کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ جو جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے آپ ایک دفعہ اشارہ ضرور کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, سامنے والے کی طرف. الیکا, آپ بیٹھے ہیں تو آپ میری طرف کر رہے ہیں, میں یوں کروں گا الیکا, آپ کی طرف. مبارک کا لفظ تو ہم سب کو آتا ہے, آگے آ رہی ہے رمضان کے بعد عید مبارک, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں آپ مجھے بھی کسی چیز پر مبارکباد دیں, میں تو آپ کو دیتا رہتا ہوں. لیدبروا, یہ لفظ جو ہے اس کے ٹکڑے ہم کریں گے آج. آیاتی ہی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آیاتی ہی, اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے جب میں اس پر آؤں گا؟ ابھی سوچ لیں ٹکڑے آپ کتنے ہو سکتے ہیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو یہ آج کی ہماری انشاءاللہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے, لیکن اس آیہ مبارکہ میں پیغام بہت بڑا ہے. تو یہ میرے تو بہت دل کی آواز ہے, تو ہم سب نے اس کو سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آج کی کلاس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اچھا ہم اس سلسلے کو اب کیسے بہتر سمجھنے کے سلسلے کو آگے لے کر چلیں. آئیے, مقصد نزول کیا ہے؟ تو اس آیہ مبارکہ میں, اس چھوٹی سی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کہا قرآن کا مقصد نزول یہ ہے, انزلناہ, ہم نے کس لیے کیا؟ تو تدبر کیا جائے اس کی آیات پر. نمبر 1 تدبر, اور تدبر کس پر کیا جائے؟ اس کی عربی آیات پر. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب ایک زبان کو اٹھا کر آپ کسی دوسری زبان میں لے جاتے ہیں تو اس طرح سے اس پر تدبر ممکن نہیں رہتا. تو اس لیے اس کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے اور آسان بھی ہے. تو ترجمہ کیوں نہیں, ترجمے پر تدبر کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیسے نہیں کیا جا سکتا؟ چھوٹی سی آپ اردو زبان کی مثال ہے. اگر میں آپ کے سامنے یہ شعر رکھوں, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, اور میں آپ سے کہوں اس کو ذرا انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں یا اس کی اردو میں انٹرپریٹیشن کریں, تو ذرا بتائیں آپ کے لیے کیا یہ ان 4 اس میں ٹوٹل ہیں کتنے؟ کیسے کیسے اور ایسے ویسے, یہ ہیں سارے. اب اس کو ذرا آپ انٹرپریٹیشن کرنے لگیں, انگلش میں ذرا کنورٹ کرنے کی کوشش کریں. پلیز اپنا مائکس آف کیجئے, کائنڈلی مائکس آف کیجئے, مجھے کرنا پڑے گا جی. سو اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اللہ کا کلام جس کی گہرائی اور جس کی وسعتوں کا ہم بالکل احاطہ نہیں کر سکتے, تو جس طرح بھی آتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرنے کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 100 ترجمے پڑھ لیں اور بار بار بھی پڑھ لیں تو اصل جو معنی, عام معنی میں آپ نے قرآن نہیں پڑھ پائے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ علامہ اقبال کا آپ کوئی شعر اٹھا لیں اور اگر آپ کے سامنے وہ رکھا جائے اور آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرنے لگیں تو وہ 6 الفاظ کی کیا لمبی انٹرپریٹیشن بننی شروع ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے یہ قرآن تو عربی قرآن کریم ہے, عربی زبان ہے, اس کے اندر ہم نے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عربی میں ضرور پڑھیے, ثواب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. ترجمہ بھی پڑھیے, اس کی قدر کم نہیں ہوتی. آپ قرآن کو جاننے کی کوشش کیجیے, لیکن ہم بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں, ہم ترجمے کے ذریعے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا.
اصل منزل ہم سب کی کیا ہونی چاہیے کہ اس کی عربی آیات پہ ہم تدبر کے قابل ہو جائیں جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو عربی آیات بھی پڑھی ہے, ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں, اور پھر صورتوں اور آیات کے اثرات بھی ہیں, اور پھر یہ دل پر اثر بھی کرتا ہے. تو وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر, لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے کہ مقصد نزول اس کا کیا کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کے اوپر توجہ کرنی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب پہلا لفظ, تو یہ آگے آپ کے سامنے کتاب. کتاب کا مطلب, ہاں یہ اردو والا کتاب ہی ہے, ٹھیک ہے, اور کتاب, ٹھیک ہے. البتہ اس کی جمع کیسے بنے گی, وہ اردو والی جمع نہیں بنتی. کتابوں وہ کون سی بنتی ہے, عربی میں جمع کتاب کی بنتی ہے کتب. کیا بنتی ہے, کتب. تو یہ ذہن میں رکھ لیں, کتاب کتب یہ اس کی جمع ہے, اور یہ جمع کون سی ہے, مکسر, جو مکس ہو کر بن رہی ہے, جمع سالم نہیں ہے, پورے کا پورا لفظ کے بعد واو نون یا نون والی نہیں. کتب یہ اب ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جمع بنی. تو ہماری ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی رہتی ہے جو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ اچھا اس طرح سے یہ ہوگا. سو کتاب انزلناہ, تو یہ کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اس کو. انزلناہ, تو ذرا مجھے بتائیں انزلناہ کہ کتنے ہوں گے. میں اگلی سلائیڈ پر نہیں جا رہا, اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے انزلناہ. اچھا, اب یہاں پر تھوڑا سا توجہ یہ ہم نے کرنی ہے. اپیرنٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ انزلہ سے انزل نا اور ہو بن رہا ہے, لیکن افعال کے اندر ہم نے پڑھا نا, یہ ٹیبل کے اندر جب آتے ہیں کوئی بھی آتا ہے تو وہ بذات خود ہم اس کو کہتے ہیں چلو اس کو ایک مکمل ٹکڑے کے طور پہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے, تو انزلنا اور ہو, یہ دیکھیں انزلنا, انزلنا, یہ اگر ٹیبل آپ اس کو کرتے اس کا, چونکہ یہ مزید فی میں سے تو ہم اس کا ٹیبل نہیں کروا رہے, لیکن یہ ہے انزلنا, یہ والا ہم نے اتارا, ہم نے اتارا. انزلنا, اور کس کو, ہو, اس کو ہم نے اتارا ہے, اس کو انزلنا ہو. تو اس سے مراد یہ کس طرف جا رہا ہے واپس, کتاب, یعنی اس کتاب کو. کتاب انزلناہ الیک, انزلنا ہم نے اتارا, اور یہ دیکھیں اس طرح سے دو ٹکڑے اس کے ہوں گے. انزلنا ہم نے اتارا, ہو. اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ وہ انزل اور نا, وہ ان اے وے ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ ٹیبل سے آیا نا, اس ٹیبل سے انزلنا کا پورا لفظ اٹھایا ہم نے, تو انزلنا ہو ہم نے اتارا اس کو. دو ٹکڑے اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ان ٹکڑوں کے بعد الیکا کے ٹکڑے تو آپ سب کر سکتے ہیں نا, بتائیے. تو جی بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ سارے صحیح فرما رہے ہیں. دو ٹکڑے ہم کریں گے الیکا کے. تو میں ذرا کوالٹی ایشورنس کے لیے بعض اوقات بڑی اچھی فیڈ بیک ملتی ہے. آپ نے تو کبھی بتایا نہیں تھا, ہماری بیگم صاحب نے بتایا کہ جی آپ کہتے ہیں ٹکڑے, تو یہ ہوتے ہیں ٹکڑے, اردو کا جو لفظ ہے. تو اب میں اس کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹکڑے, سو الیکا آپ کی طرف. لاہور والے ٹکڑے, ہاں لاہور کے لوگ ٹکڑے کہتے ہیں, ٹکڑے. ہاں جی, لاہوریہ ہی ہوں نا, تو یہ تھوڑا سا زبان میں ایشو ہے. تو اینی ویز یہ جو ٹکڑے آپ نے دو کر لیے الیکا مبارک, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. نہیں پلیز ڈو کریکٹ سسٹر صدف. ایک چیز یاد رکھیں کہ سیکھنے کے عمل کے اندر وی شوڈ آلویز, اس میں نہ مجھے وہ فیل کرنا چاہیے اور نہ آپ کو, اور بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے آپ الگ سے بتا دیں مجھے. یہ ہماری بہن کہہ رہی ہیں کہ میں نے بھی نوٹس کیا تھا لیکن آپ کو بتایا نہیں کہ ٹیچر کو کریکٹ نہ کیا جائے. نہیں, ٹیچر کو جلدی کریکٹ کر دینا چاہیے کہ اس نے بہت سے لوگوں کو آگے بتانا ہوتا ہے نا. تو الیکا آپ کی طرف, مبارک برکت والی ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ ہم لفظ کہاں سے, عید مبارک کہ برکت والی عید,
ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو کسی خوشی کے موقع پر اس پر بھی کہ آپ کو مبارک ہو, یہ چیز آپ کے لیے برکت کا باعث بنے. تو وہیں سے کتاب انزلناہ الیک مبارک, تو یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے تمہاری طرف, الیک آپ کی طرف, مبارک جو برکت والی ہے, جو برکت والی ہے, اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. تو اب یہ قرآن پاک جو ہے اس کی برکتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان سے اتارا برکتوں کے ساتھ. آپ کو یاد ہے جب ہم نے درود پڑھا تھا تو برکت کے معنی پڑھے تھے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ کسی نعمت کا مل جانا, اس کا مسلسل قائم رہنا, اس میں اضافہ ہوتے جانا. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے, برکت ایک ایسی چیز ہے جو ہم ٹچ نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے, لیکن احساس اس کا ہوتا ہے, اس کا احساس ہوتا ہے. اور ویسے تو اقوام عالم نے اور ہماری تاریخ نے دیکھا اس کی برکتیں قرآن کی, کہ جب ہم اس کے ساتھ چل رہے تھے تو اس قرآن نے کیا کیا ہمارے ساتھ برکت والا معاملہ کیا. اب قرآن کی برکت کا کیا عالم ہے, جس مہینے میں یہ اترا, ابھی آ رہا ہے الحمدللہ, وہ بہترین مہینہ اس کو کہا گیا. جس رات میں اترا لیلۃ القدر بن گئی, 1000 مہینوں سے بہتر ہوئی وہ رات. وہ اس کتاب کا اعجاز ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کر دیا اس قرآن کی برکت کی وجہ سے. جس مہینہ میں اترا, سب سے افضل مہینہ, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا, افضل البشر, امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس شہر میں اترا, مکہ کو امن والا شہر قرار دے دیا اللہ رب العزت نے. تو اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے, لیکن کیوں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ اللہ تو کہہ رہے یہ برکتوں والی کتاب ہے, اور پھر ہمیں یاد ہے, تاریخ اس چیز پر گواہ ہے کہ اسی کتاب کی برکتوں سے تھوڑے سے ہی عرصہ میں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر کو دیکھا جائے, اور اس کے بعد اگر حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دیکھا جائے, تو یہ 100 سال بھی میرا خیال ہے زیادہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تقریباً 50 سال کی مدت کے اندر مسلمان جو ہیں وہ ایک سپر پاور کے طور پر ابھر چکے تھے, تو اس کتاب کی برکات سے. اور پوری دنیا کے اندر پھر اس پوری دنیا کی تہذیبوں نے مسلمانوں کو علم و اخلاق کے ماڈل کے طور پر, اور ایسی زبردست کتاب, ایسا زبردست دین, پھر 1000 سال تک آپ اس دنیا کے اندر حکمران رہے. کس لیے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک, یہ برکت والی کتاب کی وجہ سے. کیونکہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے, اللہ نے عزتیں دی. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ زمانے میں معزز ہوئے وہ صاحب قرآن ہو کر, اور کیا تھا کہ وہ تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, اور اب ان حالات میں ہم رہ رہے ہیں. تو ابھی بھی ہماری نجات اور اس امت کا عروج اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس برکت والی کتاب کو جو پکڑ لیں, اور کیسے پکڑیں وہ بھی انشاءاللہ آیت کے اگلے حصے میں اس پر بات کرتے ہیں. ایک دفعہ نظر مار لیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر نثار صاحب فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں کہ واقعی یہ ساری دولت قرآن کی برکات سے. تو اب یہ ذرا کائنڈلی آپ سب کی توجہ یہاں پہ, لیدبروا, تو اس برکت والی کتاب جس کو اتارا گیا تھا, کس لیے اتارا تھا؟ اللہ نے کیا مقصد تھا؟ کیا اس کو سجا دینا مقصد تھا, ایک طرف رکھ دینا بغیر اس کے معنی جاننے, اس کے رٹے لگانا, اور یعنی اس کو میننگ لیس کتاب کے طور پر پڑھنا, یا کہ لیدبروا, 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 یہ لی لگا ہے. لی آپ کو یاد ہے, میں نے جب ہم نے لی کے معنی پڑھے تھے, کسی کو یاد ہے ذرا کوئکلی مجھے چیٹ باکس میں بتائیں ہم نے کیا کیا کہا تھا. اس کے 3 استعمالات ہم نے پڑھے تھے. لا یا لی جب لگتا ہے اسم کے ساتھ, کوئی اگزامپل ذہن میں آ رہی ہے بتائیے فٹافٹ. لا یا لی جب اسم کے ساتھ لگے, اسم کے ساتھ بالکل شروع میں چلے جائیں. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ الحمد للہ, یہ اسم کے ساتھ لگا, للہ, تو اسم کے ساتھ لگا, کیا معنی آیا؟ لیے, کے لیے. ٹھیک ہے, اس معنی کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ لا یا لی جو ہے حرف کے ساتھ لگا,
ٹھیک ہے. جیسے سوری ضمائر، ابھی اسم کی ایک اور مثال کیا تھی ضمائر میں سے؟ لاہو، اس کے لیے، یہ وہی جیسے اللہ ہے للہ، اللہ کے لیے، تو اس کی مثال ہو گئی. اچھا جب حرف کے ساتھ لگا تو کیا بنا؟ جیسے لفی، لقد، تو اس وقت کیا معنی دے گا؟ البتہ، تحقیق، سٹریس کے لیے، ایمفیسس کے لیے. اور ایک اس کا تیسرا استعمال جو تھا وہ یہ یہاں پر آ گیا ہے. اس وقت بھی آپ کو یہ مثال میں نے دی تھی اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو ہم نے کہا تھا کہ جب یہ افعال کے ساتھ جڑے گا لیدبروا، تو کس معنی میں آئے گا؟ تاکہ کے معنی میں. تو اب اس کو ذرا توجہ سے کر لیں. اس آیت میں 2 دفعہ یہ بات آ رہی ہے لیدبروا. لی یہاں پر کون سا معنی آیا؟ تاکہ والا معنی. باقی کے معنی بھی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے. تو ایک چلیں اس طرح سے ہماری کوئک ریویژن ہو جاتی ہے. لیدبروا، یدبروا وہ غور کریں، وہ غور کریں. تو تدبر کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، تدبر کیسے کیا جاتا ہے، کیا بہتر طریقہ اس کے لیے. اینی ویز لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. جو اگلا لفظ لکھا ہوا ہے آیاتی ہی، اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ میں ہمیشہ اس لیے پوچھا کرتا ہوں، کچھ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہ سمپل سا لفظ ہے، لیکن اس کے ٹکڑے جو ہے نا ہم بعض اوقات کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں، اس کے 2 ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے آیا. آیا کا مطلب آیت یا نشانی، قرآن کی آیت. اور اس کی جمع ہے آیات، گولتا والی الف تا کے ساتھ اضافہ کر کے. جزاک اللہ فار ریمائنڈنگ می فار نمبر آف پارٹیسپینٹس. تو ذرا اس پر غور کریں آپ سب کہ یہ ہے آیات اور ہی، تو 2 ٹکڑے ہوں گے. کچھ احباب کہہ رہے ہیں 3، تو 3 نہیں ہم نے کہنے، 2 کہنے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے جی. سو لیٹ می سینڈ اے لنک ٹو وہ احباب جنہیں اگر مسئلہ ہو تو وہ کہاں پر کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. چلیں، آیات اور آیاتی ہی، یہ دیکھیں اس طرح سے 2 ٹکڑے اس کے ہوئے. اور ہی یہی والا، تو لیدبروا آیاتی ہی. تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب، اس مبارک کتاب کو ہم نے اتارا ہے اس لیے نہیں کہ خالی پڑھتے جاؤ، بلکہ غور کرو اس کی آیات کے اوپر. اور یہ ٹکڑا ذرا ذہن میں رکھ لیں. تو پھر آگے فرمایا ولی یتذکرا، وا اور لی وہی تاکہ، یتذکرا، یتذکرا یہ ویسے تو آپ وہ پڑھ ہی رہے ہیں نا، یہ ہم کون سا پڑھے ہیں؟ ذکر یذکرو. اسی طرح نصیحت پکڑنا، تاکہ نصیحت پکڑیں. کیا کریں؟ نصیحت پکڑیں. کون؟ تاکہ نصیحت پکڑیں. تذکر، یتذکرا، نصیحت پکڑیں. کون پکڑیں؟ یہ دیکھیں، یہ لی والا کلیہ ذہن میں رکھ لیں. اچھا صاحب، دونوں کے ساتھ لگا ہے. لیدبروا، لیتذکرا، تاکہ. تو یہ خاص طور پر یہ بھی ایمفیسس بھی دے رہا ہے ساتھ کہ تاکہ، اس کو نازل کیا گیا اس لیے کہ تاکہ تدبر کریں اور تذکر کریں اولو الالباب. اولو اور اولی جیسے اردو میں ہوتا ہے والے. کون سے والے؟ الباب. الباب ہے جمع لب کی، لب کہتے ہیں عقل کو، لب الباب. تو عقل والے اس میں نصیحت پکڑیں. تو عقل والوں کو 2 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ تدبر کرو اس میں اور تذکر کرو، یعنی اس پہ غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت پکڑو. خالی رٹ نہیں لو اس کو، فرینچ لینگویج کی طرح، یہ جرمن لینگویج کی طرح نہ پڑھتے رہو. اس پر تدبر کرو. تدبر تبھی ہو سکتا ہے، نصیحت تبھی پکڑی جا سکتی ہے جب ہمیں سمجھ آئے قرآن. تو آج ہم ایک نئی کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن کو سمجھنے کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور ہم عقل والوں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ. اولو الالباب جنہیں اللہ عقل والے کہہ رہے ہیں، اور بے وقوفوں میں نہیں. لب الباب. تو ہاں، البتہ یہ کام کریں گے کیسے، اس کے لیے انشاءاللہ ابھی ہم پورے دیکھتے ہیں، ایک ماڈل کی تفصیل میں جائیں گے.
جو اس پورے کورس میں ہم آپ کو اپلائی کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ہم وہ ماڈل ہے کیا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تدبر اور تذکر. تدبر ہے غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا. تو اب یعنی غور کر کے زندگی میں اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس کے لیے آئیے تدبر کیا اور کیسے کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر آپ اخبار پڑھ رہے ہو صبح، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اردو اخبار اٹھاتے ہیں، آپ یوں خبریں پڑھتے ہیں، آپ کسی خبر کو رکتے نہیں، آپ بیٹھ کے یوں سوچتے نہیں. ہاں، اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ لیں، یہ سائنس کی کتاب ہے اور ضیائی تالیف کا عمل ہے، تو آپ فوری اس میں دیکھیں گے کہ اچھا یار یہ غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا اس میں کیا بات ہو رہی ہے، انجینئرنگ کی کوئی بات ہو رہی ہو، تو آپ غور کریں گے. اخبار میں آپ یوں نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے وہ غور اسی وقت کریں گے جب آپ کو پہلے تو زبان بھی تو آتی ہو نا. یا میں آپ کو کہوں یہ لیں، یہ فرینچ اخبار ہے، یہ پڑھیں، تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اچھا، اب قرآن کو زندگی میں ہم کیسے لائیں؟ تو آئیے اس کے لیے قرآن سے ہم تعلق کیسا قائم کریں. آپ کا تعلق کیسا ہو کہ یہ زندگی میں آ جائے. تو 4 چیزیں اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں. 4، یہ چاروں چیزیں ہم انشاءاللہ اس کو باری باری ابھی دیکھتے ہیں. کیا ہمارا یہ تعلق قرآن سے ڈائریکٹ ہو، نمبر 1، کسی ذریعے سے نہیں، راست ڈائریکٹ تعلق اس کتاب کے ساتھ. تو شخصی ہو، ہم میں سے ہر ایک کا تعلق ہو. یہ نہیں کہ کسی مجموعے کا، کسی گروپ آف پیپل کا ہو. کوئی وہ لوگ جو مکہ میں رہتے تھے ان کا تعلق تھا قرآن کے اس حصے سے، اس کا تعلق ان کا تھا. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کا شخصی، پرسنل، ذاتی تعلق اللہ کی اس کتاب سے. اور پھر یہ طے شدہ ہو، ایسے ہی بھٹکتا ہوا تعلق نہ ہو، پلانڈ. اور اس تعلق کا ریلیونس ان دس ٹائم، کرنٹ ٹائم میں، اس دن میں، اس وقت میں، ہر روز کیسے ہو. پلیز آپ کے مائک کسی کا آن ہے کائنڈلی. اوکے، اچھا. تو 4 چیزیں جو ہے نا یہ. تو آئیے ذرا پہلی والی چیز کو دیکھتے ہیں، راست کیسے ہو، ڈائریکٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے میں آج کل ایک اور کتاب بھی پڑھ رہا ہوں، بڑی فیمس ہوئی ہے، یووال نوآ ہریری کی. اینی ویز، تو وہ جو رائٹر ہے زندہ ہے ابھی بھی. جب میں اس کی کتاب پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پاکستان میں اس گھر میں بیٹھا ہوا یہ شخص میری کتاب پڑھ رہا ہے؟ بتائیے. ہاں، نہیں نا. آپ جس مرضی دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کی کتاب اٹھا لیں، اسے پڑھیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی خوبصورتی، اٹس اے لیونگ بک. اس کا مصنف جو ہے، اس کو بیچنے والا، آپ نے کتاب کو ہاتھ لگایا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میری کتاب پکڑ لی ہے نا. تو اللہ رب، آپ نے کھولی، اس کو پتہ ہے کہ یہ کتاب پڑھا ہے، اور اس کو پتہ ہے یہ کہاں پڑھا ہے، کون سے صفحے پر ہے، کون سی سورہ مبارکہ پر ہے، کون سی آیت پر ہے، کون سا لفظ پڑھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اور اللہ پھر کہے گا کہ اچھا، میں نے آیت یہ بھیجی تھی کہ اس پر تدبر کرنا، اس پر تذکر کرنا، یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. تو اتنا ڈائریکٹ تعلق دنیا کی کسی اور کتاب سے، کسی اور مصنف سے ہو سکتا ہے ہمارا؟ اس چیز کا احساس کہ میں اگر تلاوت سن رہا ہوں، میں نماز میں کھڑا ہوں، میری بہنیں سن رہی ہیں تلاوت، تو کبھی اس چیز کا احساس کریں کہ یہ جس کی کتاب ہے وہ، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس کی بات سن رہے ہیں، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے پھر کہے گا کہ اچھا، یہ سن کے میرے بندے کو کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے، پھر کیا بنے گا ہمارا. تو اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پورے خلوص سے پڑھیں اور سنیں اور اس کو سمجھ کر. تو پھر انشاءاللہ اس میں سے ہدایت کے راستے ہیں، ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت انشاءاللہ ملے گی. تو ڈائریکٹ تعلق پہلی بات. پھر شخصی، ذاتی، پرسنل کیسے. اب ہمارے ایک روایت بن گئی، ہم جو آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں کے بارے میں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں، یہ اس گروپ کے بارے میں، یہ اس ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہے. ارے بھائی، کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی نا.
یہ کافروں کے لیے، یہ مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، مدینے کے مسلمانوں کے لیے، تو ہمارے لیے تو پھر کچھ نہ ہوئی، پھر یہ ساری کیا ہوئی؟ کہانی، سٹوری ہوئی۔ اللہ جب کوئی بات ہمیں ہسٹوریکل بات بھی بتا رہا ہے تو پیغام تو ہمیں دے رہا ہے کہ میرے لیے کیا ہے اس کے اندر، تو اس پیغام کو پکڑنا، اس کو سمجھنا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہر آیہ مبارکہ میں، ہر سورہ مبارکہ میں ہے۔ اور پھر تعلق کیسا ہو؟ ہے وائر نہیں ہو، طے شدہ ہو۔ کیسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ ایک بات کی جاتی ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کہ جو جس کی قسمت میں لکھا ہے اسی کو ملے گا۔ اچھا، آپ کو ایک آیت سنائی جاتی ہے، مسئلہ یہ ہے پہلے تو مجھے آیت کا پتہ ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اس دن کے لیے آپ کو آیت سنائی کہ آج اے ایمان والو جھوٹ مت بولنا، آپ کو تو ترجمہ ہی نہیں پتہ نہیں چلا نا، تو وہ اس دن کے لیے لیسن تھا۔ خدا نہ خواستہ میں نے کہیں ایسے موقع پر کہیں جھوٹ بولنا تھا تو اللہ نے پہلی نصیحت کی تھی مجھے کہ مت کرنا ایسے۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور اگر سنی میں نے تو میں نے کہا اچھا یہ تو ان سے کہا جا رہا ہے اس وقت مدینے کے مسلمانوں سے کہ تم یہ نہ کرنا، اور ڈرایا جا رہا ہے کہ فساد سے رک جاؤ، تو یہ مدینے کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو میں فساد آج کے دن میں نے پھیلانا تھا اور اللہ نے مجھے نصیحت کی کہ مت کرنا ایسے، وہ میں نے اپنی ذات پر۔ تو ہر چیز ہم، اگر مجھے سنوائی گئی ایک آیت مبارکہ تو وہ کسی وجہ سے سنوائی گئی ہے، اس پر میرا نام لکھا گیا، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے ہے، اور پھر اس کی ریلیونس۔ تو ہم ایک عام زندگی کی مثال ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارے یہاں ڈاکٹر احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے جا کے میں کیا مشورہ کروں گا؟ ظاہر ہے اس کی ایکسپرٹیز کے حوالے سے اس سے مشورہ لوں گا نا، تو اس سے غیر متعلق فضول باتیں نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کی تذکیر کی کتاب ہے، یہ زندگی سے غیر متعلق نہیں ہے، یہ ہمارے ہر لمحے کرنٹ اس وقت سے، یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر وقت سے اس کا تعلق ہے، وہ اس وقت کے حساب سے ہمیں ہدایت دے رہی ہے اگر ہم اس کو سمجھنے والے ہوں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں، اس سے تعلق اپنا پہلے بہتر کریں۔ جب آپ نے تعلق اس سے بہتر کر لیا، یہ کام ہو گئے، ڈائریکٹ کیا، پرسنل کیا، ریلیونٹ کیا، اور ٹائملی کیا، تو صحیح جب ہمارا اس سے تعلق قائم ہو گیا تو تدبر کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، تدبر ایک عام شخص کیسے کرے؟ تو سیدھی سی 3 چیزیں، وہ جو ماڈل ہم دیکھتے ہیں، پہلے تو اس کو پڑھے، اسٹڈی کرے، مطالعہ۔ اور مطالعہ کے لیے ایک فارمولا پلیز یاد رکھ لیں، مطالعہ ایسے نہیں ہوتا، یوں نہیں ہوتا کہ بس سرفس ریڈنگ، نہیں، 2 چیزیں کم از کم، توجہ اور فہم، ہماری اس کے اندر توجہ ہو۔ اگر آپ یہ کلاس بھی لے رہے ہیں اور ساتھ باقی 10,000 اور چیزیں بھی چل رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ پڑھنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، تو پھر فہم بھی نہیں آتا، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تصور، جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر رہنا، اور احساس ہونا، تو یہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ پہلے مطالعہ، قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے، تو ان کی مختصر تشریح یا تفسیر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اور جہاں پر ممکن ہو، جہاں بھی، تصور کا استعمال، تاکہ اچھا غور و فکر ہو۔ جیسے ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ کا، تو پہلے تصور کیا کہ ہمارے ارد گرد آگ ہی آگ ہے، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور شیطان کیا ہے؟ زندہ ہے، ہمارے ارد گرد ہے، لڑ رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تصور، پھر احساس، کیا احساس، وہ آگے میں بات کرتا ہوں۔ پھر جب اللہ کا ذکر ہو، زمین و آسمان کا ذکر، اللہ کی عظمتوں کا ذکر، تو اس کی وسعتوں کو دیکھا جائے، کائنات کی مخلوقات کا تصور، رب کا بات ہو تو اس چیز کا تصور، تو اور پھر احساس، کہ شکر کا احساس، اور شیطان کا اگر اس تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہے تو ساتھ ہی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس، کہ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اور جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید، اور جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر۔ اور پھر وہ وقت آئے گا، میں آپ کو پکے اس کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ، کہ جب آپ آیات کو سنیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوں گے، اور آپ کو وہ خوشی اور خوف اور ڈر
اور اللہ کی محبت، وہ سارے احساسات آپ کو محسوس ہوں گے۔ تو وہ تب ہی ہے کہ جب ہم انشاءاللہ یہ جو سلسلہ، یہ جو ماڈل آپ کو دکھایا جاتا تھا ہر کلاس میں، وہ تدبر اور تذکر کے لیے خاص طور پر مطالعہ کیجیے، تصور و احساس، تو جب یہ ہم سب کر لیں تو یہاں پر بات تمام نہیں ہوگی، ہمیں ایک سٹیپ اور آگے بھی چلنا پڑے گا۔ تذکر کیسے؟ اب نصیحت کا معاملہ بھی ہے نا، کہ ہم نصیحت لیں، نصیحت دیں، وہ کیسے ہو؟ سب سے پہلے دعا، کہ اے اللہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ رہا ہے تو ہم کہ اللہ اللہم انی اعوذ بک، اس سے ہمیں پناہ ملے۔ اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، تو سب سے پہلے دعا۔ پھر احتساب، تو خالی دعاؤں پہ معاملہ نہیں کیا جائے، اپنا احتساب بھی کیا جائے کہ میں روز پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہوں، میرا دن کیسے گزرا، میرے پچھلے لمحات کیسے گزرے، کیا میں نے قرآن پڑھا، کیا میں نے اس سے نصیحت لی، کیا میں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا۔ تو یہ ساتھ ہی پھر اگر یہ بات نہیں، میرا آج رویہ اچھا نہیں تھا، تو پھر پلان آئندہ میں نے رویہ اپنا اچھا کیسے کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں سے، انسانوں سے سلوک کیسا کرنا ہے، اپنے معاملات کیسے بہتر کرنے ہیں۔ تو دعا، قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے اس کے حساب سے، عمل کی ابتدا دعا سے، اور تدبر و تذکر کی توفیق کے لیے دعا۔ احتساب، دعا کافی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، اگر کوئی بچہ 10ویں میں پڑھتا ہو، ایک دن کلاس میں نہ جائے، اور جائے تو کچھ پریکٹس نہ کرے اور دعائیں کرتے رہے، یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ پاس کر دے، یا اللہ پاس کر دے، جو ہم نے ایک عجیب سا اپنے بچوں کو یہ عجیب و غریب تصورات دے دی ہیں، تو اب کیا ہوگا، وہ اینڈ آف دا ایئر فیل ہی ہوگا نا۔ تو کچھ تیاری بھی کرنی ہے، تو احتساب کیا جائے، اور پلان، آپ نے زندگی میں ہر کام کے لیے پلان کرتے ہیں، ہم نے اگر کوئی پلان نہیں کیا ہوا نا، تو اللہ سے اپنے تعلق کے لیے پلان نہیں کیا ہوا، قرآن کو سمجھنے کا پلان نہیں کیا ہوا۔ تو آئیے میں اور آپ ہم سب اس کے لیے بھی پلان کریں۔ کھانا آپ کو تبھی ملتا ہے اگر آپ نے اس کا پلان کیا ہو، ورنہ بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ تو اپنا اچھا پلان بنائیے اور اپنے پلان کو چیک کیجئے کہ کیا میرا یہ پلان اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آپ کو آئے قرآن کو پڑھتے ہوئے، تو علماء کرام کے ساتھ اس کو چیک کر لیں کیا یہ ٹھیک بات ہے۔ اور ہم جیسے عام لوگ کیا کریں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر کریں، اس کا پلان کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے احادیث مبارکہ سننا، فکر آخرت، اس کے حوالے سے موت کو یاد کرنا، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، تو یہ سب چیزیں پلان ہی وائر نہیں ہونی چاہیے۔ دعوت کے لیے وقت نکالنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ قرآن کی طرف آئیے، دین کی طرف آئیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سسٹر نادیہ کہہ رہی ہیں کچھ پلان کریں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جی صحیح فرما رہی ہے۔ پلان جو ہے نا ورکیبل، پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ مجھے لوگ بعض اوقات بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں 4 گھنٹے دن میں کہتا ہوں جی آپ 4 گھنٹے نہ دیں، آپ 10 منٹ دیجئے، تو ورکیبل پلان بنائیے، آہستہ 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 اس کو۔ تو ٹیم ورک، مل کر کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک بہت زیادہ، تو پلان کے سارے لوازمات پورے کیجئے نا۔ اور اجتماعیت، یہ دین اجتماعیت کا دین ہے، مل کر کام کرنا۔ اور تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی، بلغوا، یہ بلغ اور بلغوا ہے، لیکن ہم نے چونکہ ابھی نہیں پڑھنا اس کی ڈیٹیل، تو ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ امر کو بھی سمجھتے ہیں۔ بلغوا، پہنچا دو، بلغ، تبلیغ کرو، پہنچا دو، بتا دو، کس کو؟ عنی، مجھ سے، عنی، یعنی یاد ہے نا آپ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنہا، عنی، مجھ سے، ولو کا لفظ اگرچہ، اور یہ اگرچہ قرآن میں آیا ہے 201 بار، تو ذہن میں رکھ لیں، ولو اگرچہ آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر ایک آیت بھی مجھ سے سنو، تم تک پہنچے، تو اس کو آگے پہنچا دو۔ تو یہ آپ اتنی آیات روز سیکھ رہے ہیں، تو اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ بلغوا عنی ولو آیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو محبت سے اور بہتر طریقے سے، زبردستی نہیں کرنی، پلیز یہ یاد رکھنا آپ نے، کیونکہ قرآن خود کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت سے بلاؤ، اچھی گفتگو سے بلاؤ۔
لڑائی جھگڑے سے نہیں. وہ بعض اوقات ہم نیا نیا سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہر کوئی میری بات بس سنے, جو مجھے پتہ چل گیا یہ اور کسی کو نہیں پتا. تو اس سے تھوڑا ہمیں نرمی کے ساتھ, اور کیسے تبلیغ کی جائے اس کے لیے ہمیں اپنا وقت, پیسہ, صلاحیت سب کچھ لگانا ہے. الحمدللہ وقت آپ لگا رہے ہیں, صلاحیتیں بھی, اپنا پیسہ بھی اس کام کے لیے لگائیے تو وہ بہترین استعمال ہوگا. اور جب نہ کر پائیں تو ان لوگوں کی مدد کیجیے جو یہ کام کر رہے ہیں, قرآن سیکھنے سکھانے, اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے, ان کے ساتھ چلیے. تو انشاءاللہ ہم یہی ماڈلز اپلائی کرتے ہوئے آگے جو اسباق آئیں گے, پیچھے بھی جو پڑھے ہیں, تو آیات کو اسی طرح پڑھنا ہے, غور سے مطالعہ, تصور اور احساس, اور اس مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا, پھر دعا میں اپنا احتساب, پھر تھوڑا سا پلان کہ انشاءاللہ یا اللہ میں اس معاملے کو ایسے کروں, ٹھیک ہے, اور پھر لوگوں کو اس کے بارے میں پہنچانا کہ اس امت پر یہ جو ذمہ داری ہے کہ یہ دوسری امتوں پر گواہ ہوگی, یہ آپس میں ایک دوسرے کا تواصل بالحق و تواصل بالصبر کرتے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں. تو یہ پورا ماڈل جو ہے ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے. تو ان آیات اور اس آیہ مبارکہ اور باقی اوورال جو قرآن میں آتا ہے اس حوالے سے قرآن کے حقوق کیا ہیں, اس پر ایمان لانا الحمدللہ ہم سب کا ہے, اس کو پڑھنا ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہوں گے, اس کو سمجھنا جس کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, اس پر تدبر کرنا, اس کے لیے ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے, اور عمل کرنا, تذکر, پھر اس کو پھیلانا, دوسروں تک پہنچانا. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بلغوا عنی ولو آیا, کہ میری طرف سے ایک آیا بھی اگر ہو تو اس کو آگے پہنچا دو. تو الحمدللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ میں سے بتائیں کون کون یہ سلسلہ جاری رکھے گا قرآن کو اب سیکھنے کا, کیونکہ تدبر و تذکر کے لیول پر ہم سب نے پہنچنا ہے. دعا بھی کرتے ہیں, پلان بھی بنائیں گے. تو بتائیے ذرا چیٹ باکس میں کون کون یہ سلسلہ جاری رکھے گا. سسٹر سائمہ نے سب سے پہلے انشاءاللہ کہا ہے, انیشیٹو پہلا ان کا آیا ہے. سسٹر فائزہ, بردر عامر, ماشاءاللہ سسٹر سائمہ, حبیب, سسٹر ارم, انشاءاللہ محمد رضوان, سسٹر فوزیہ. تو الحمدللہ جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے وہ بھی نیت کریں, ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم یہ سلسلہ اب جو ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے. برادر عبداللہ, برادر محمد اکرم, ماشاءاللہ سبھی فرما رہے ہیں, سیدہ افشا, برادر محمد علی زین, سسٹر صفیہ, الحمدللہ. تو جی آج کی یہ کلاس اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ تھی, اس لیے ہم نے تھوڑا اس پر زیادہ وقت دیا. اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. تو باقی کی گفتگو انشاءاللہ کلاس کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ کی اس پر رائے بھی لیں گے, اس پر زیادہ بات بھی کریں گے, ٹھیک ہے جی. تو آئیے چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سبق 17 کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ ہم جیسا کہ روزانہ کرتے ہیں ہم گرامر پڑھیں گے. امر و نہیں کے سیغے ہم پڑھ رہے ہیں, بڑے دلچسپ ہیں, مزے کے ہیں. آپ نے آج دہرائی میں بھی کر رہے تھے, اور امر کا معنی بھی آپ کو پتہ چل گیا, کسی کام کا حکم یا درخواست, نہیں اس سے روکنا. یہ ہم نے ماشاءاللہ دہرائی, یہ پورا ٹیبل. اب دیکھیں ہمارا ٹیبل کیسے بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم نے کتنے آرام سے مزے سے ایک ایک حصہ سیکھتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ کرتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے. اور ہم نے یہ فعلا سے افعل, افعلوا لا تفعل لا تفعلوا, فتح سے, پھر نصرہ سے ذرا تبدیلی آ گئی تھی, انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا, یہ ہم سارا کر چکے. آج ہم کیا کریں گے, یہی افعال جو ہیں ان میں سے ضربہ کو لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کی باری ہے, پہلے ایک کوئی ہمیں ضربہ کروائے. اور سسٹر سائمہ کہہ رہی ہیں جی میں کرواتی ہوں. چلیں سسٹر سائمہ ماشاءاللہ آپ لیڈ کرتی ہیں ہر چیز میں. پہلے ماضی مضارع پورا کروا دیں ایک دفعہ, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ
दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम सब मारते हैं। जी अमर के करवाइए। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। मत मारो, अच्छा वेरी गुड। तो आज के अमर में आपको कोई तब्दीली नजर आई है फिर? जी सिस्टर साइमा। जेर है, अलिफ के नीचे जेर है। कल क्या था, कल क्या पढ़ा था हमने, उसमें पेश क्या था, हुआ था? कल हम सुर में पेश था हाँ, और इसमें इद्रिब में जेर है। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। ये सब ने नोटिस कर लिया है, उम्मीद है आप सब इस चीज को देख रहे हैं। आइए तो आज हम सिस्टर इफ़त है आगे। सिस्टर इफ़त आप करवाइए। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिबू मत मारो, ला तद्रिब मत मारो, ला तद्रिबू मत मारो। ला तद्रिब मत मार, ला ला तद्रिब तद्रिबू मार, मत मारो, मत ताकि मारो, मत हाँ मारो। जी, सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। और ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, जब हम कहते हैं इद्रिब तो ये सामने है हमारे, जी मुहातिब जी जो है ना आपको, जैसे मैं कह रहा हूँ हाँ, इद्रिब, इस वक्त की बात हो रही है। इद्रिबू ठीक, आप सब, मारो ला मारो तद्रिब मारो, मत ला मारो, एक तद्रिब, सामने जो बैठा हुआ है, ला ला तद्रिबू तद्रिब आप सबको मैं कह रहा हूँ मत मारो। मत ठीक है, मारो। हाँ अच्छा। तो सिस्टर इरम आप भी करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ अमर और नहीं का। जी इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। मत मारो, एक्सीलेंट हो गया। सिस्टर राबिया करवाइए। सिस्टर राबिया अस्सलाम उमर आपको वालेकुम। नहीं, सिस्टर राबिया उमर इन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है, ये करवाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक करवाया जी आपने। सो 3 दफा हमने ये कर ली प्रैक्टिस। अब इसकी हम करते हैं बोलचाल की प्रैक्टिस। तो 2 लोगों को मैं इकट्ठे कहूंगा, सिस्टर मदिया और ये कौन सी हमारी सिस्टर थी, इनका कहाँ गया है एकदम से, यहाँ पे कोई थी हमारी सिस्टर। एनीवेज चलें, सिस्टर मदिया और सिस्टर इफ़त आप दोनों माइक्स अनम्यूट करें और सिस्टर मदिया बोलेंगी आपको और आप जवाब देंगी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजरिब, अद्रिबू, जी अगला बोलिए सिस्टर मदिया, जारी रखें। इजरिबू, नद्रिबू। एक्सीलेंट, इशारे कर रहे हैं आप साथ। जो जिसने कहा ना जी सर। इधरिब उसने यूं करना है, जिसने कहा अदरिबू उसने यूं करना है। इजरिबू जी यूं, नदरिबू यूं। और जो सब बैठे हुए हैं बाकी सुनने हैं, उन सब ने भी साथ साथ इशारे करने हैं। इधरिब अदरिबू, इधरिबू नदरिबू। ये इशारे मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये मामूली इशारे नहीं है, ये वो इशारे नहीं है जो आपने बचपन और जवानी में किए हैं। ये अच्छे वाले इशारे हैं, कुरान सीखने के लिए हम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत फायदा होगा और हम सब ने ये करने हैं। ठीक है सिस्टर मानूर। अजरिब का क्या मतलब है? किसका, सॉरी? अजरिब देखिए आप, इद्रिब है मार, अजरिबू, अजरिबू ये इशारा। अब आप मुझे मतलब बताएं इसका क्या मतलब है अजरिबू? मैं मारता हूँ। मुझे मारा? बिल्कुल नहीं, अजरिबू मैं मारता हूं। आपको हुक्म मिला ना अजरिब मार, यानी ये काम कर, तो आपने कहा अजरिबू, जी जी मैं मारता हूं। ये मुदारे से आया ना। देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, दाराबा यदरिबू, दाराबा था उसने मारा, यदरिबू वो मारता है या मारेगा। तो यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अजरिबू, ये अजरिबू, हाँ मैं मारता हूं, मैं मारूंगा। ठीक है, तो तदरिबूना नदरिबू, ये नदरिबू जमा का सीगा हो गया। ठीक है चलें,
اب ہاتھ کون کروائے گا آگے والی یہ کانورسیشن؟ جی سسٹر نادیہ فیصل اور سسٹر صفیہ کریں ان میوٹ خود کو دونوں آپ. اضرب القرى ہاں اضرب القرى. ایکسیلنٹ. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرہ تو آپ کو قرہ کہتے ہیں کسی گول چیز کو نا، قرہ ارض جیسے ہم کہتے ہیں. گول چیز کیا ہوتی ہے جسے ہم ٹھوکر لگا سکتے ہیں عام طور پہ؟ کوئی بال ہوتا ہے، فٹ بال ہوتا ہے، تو فٹ بال اضرب القرہ، ٹھیک ہے، یعنی فٹ بال کو ٹھوکر مار، اس سینس میں آ رہی ہے. تو آپ آگے سے آپ کو کہا جا رہا ہے اضرب القرہ، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اضرب القرہ. ٹھیک ہے، ہاں اضرب القرى نضرب القرى. ایکسیلنٹ، صحیح ہو گیا. اوکے آئیے اب اسی طرح سامیہ کے جو ہے ٹیبل ہے اس کے حوالے سے ذرا نئے لوگوں کو چانس دینا. کوئی بالکل نئے نام ایسے باب جو ابھی تک نہیں آئے نا، جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں یہاں بولنا، تو آپ پلیز یہ قرآن سیکھ رہے ہیں آگے آیا کریں، آپ بھی بولا کریں. مسز رابعہ ضیاء آپ کروائیے. مسز رابعہ ضیاء فیل والا جی بھی کروانا ہے. ہاں یہ پورا Okay, sir. ٹیبل ایک دفعہ کروا دیں سامیہ کا. اوکے سر. سامیہ اس نے سنا، سامیون سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. مدارے کا ٹیبل ہے. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. امرو نہیں، اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ویری گڈ سسٹر، بہت اچھا کروایا آپ نے، روانی کے ساتھ اور بہترین کروا دیا. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا. اب یوں انشاءاللہ جب آپ اب پڑھیں گے یاد کریں گے یہ پورا ٹیبل کیا کریں گے. سسٹر سائمہ آپ کروائیے امر و نہیں کے سیگے. سائمہ حبیب جی. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک کروایا. سسٹر رابعہ عمر آپ کروائیے امر و نہیں کے سیگے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ماشاءاللہ. بردر عبداللہ مشتاق کروائیے. شکر ہے ہمارے کوئی بھائی بھی بولے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سنو، لا تسمعو مت سنو. ماشاءاللہ. لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا. تو چلیں سسٹر سروت آپ بھی کروا دیجئے. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. سر میرا وہ ہینڈ ریز کر جی مسز خالد. اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. بردر محمد علی زین آپ یہ جو ہمیں عربی بول چال ہے ذرا یہ آپ کر کے دکھائیے. اسمع اسمعو، اسمعو نسمعو. پرفیکٹ. یہ دیکھیں نا یہ ادائیگی سے ان کی کتنی کلیئر ادائیگی کی ہے انہوں نے، زبردست. اور اگر اشارہ بھی کر رہے ہیں تو ان کے معنی بالکل کلیئر ہو جائیں گے. اسمع اسمعو، اسمعو نسمعو، تو یوں انشاءاللہ معنی بھی آ جائیں گے. سسٹر عفت ایک دفعہ آپ بھی کروائیں. اسمع اسمعو، اسمعو نسمعو. ویری گڈ، ایکسلنٹ، ٹھیک ہے جی. آئیے جی اب یہ بڑا مزے کا بن گیا ہے. یہ کون کروا رہا ہے؟ بردر مسز عالیہ احسن کروائیے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اسمع القرآن، اسمع القرآن، اسمع القرآن، نسمع القرآن. ایکسلنٹ. بردر فیصل انور آپ کروائیے. اسمع القرآن، اسمع القرآن، اسمع القرآن، نسمع القرآن. بردر فیصل آپ کو اس کے معنی سمجھ آ رہے ہیں جو آپ نے بات کہی ہے؟
جی قرآن کو سنیے یا پڑھیے, یہاں سننے کا یہ تلاوت سن. اسماء القرآن, میں قرآن سنتا ہوں, آپ سب Excellent. قرآن سنیے, ہم سب قرآن سنتے ہیں. ویری گڈ, بس ٹھیک ہو گیا. اگر ہمیں ساتھ سمجھ بھی آ رہی ہے تو کمال ہو گیا. جو ہم چاہ رہے ہیں اصل میں کہ ہمیں عربی ایکسپریشن کی سمجھ بھی آنی شروع ہو جائے. سسٹر صفیہ, یہ ہوم ورک ہے لیکن آپ ایک دفعہ کروا دیں اس کو عالمہ سے. اعلم, اعلم جان, اعلمو جان لو, لا تعلم مت جان, لا تعلمو مت جان لو. ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سعیدہ مریم, آپ یہ بھی ہوم ورک میں ہیں, آپ اس کو کروا دیجئے. اعمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعمل آپ عمل کریں, اعملو آپ سب عمل کریں, لا تعمل آپ عمل مت کریں, لا تعملو آپ سب عمل مت کریں. ایکسیلنٹ سسٹر, بہت خوبصورتی سے آپ نے کروا دیا. الحمدللہ جی. اس کے ساتھ ہی ہم نے صرف ایک چیز غور سے دیکھ لیں کہ افتح انصر اضرب اسمع, تو کیسے امر کے اندر بھی تبدیلی آ رہی ہے. جو تبدیلی ہم نے 4 ابواب بنائے ہیں ان کی ہے. البتہ اس میں یہ دیکھ لیں کہ افتح پہلا اور اسمع ان کا امر ایک جیسا بنتا ہے, انصر اضرب یہ الگ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اور بھی پڑھیں گے تاکہ پکا ہو جائے ہمارا آج کا نقطہ تعلیم. پچھلے سبق میں آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا, مثالوں سے یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, معنی جلدی یاد ہوں گے, جلدی یاد آئیں گے, اور معنی آپس میں گڑبڑ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں ہر مثال آپ کو نماز سے دی گئی ہے. نماز ہم روز پڑھتے ہیں, تو یہ مثالیں جو ہے نا نماز والی, نماز اور وہ ایسی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں ان کے ارد گرد اگر آپ مثالیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی, کیونکہ وہ آسان ہیں, جانی پہچانی ہیں, ہمیں پہلے سے آتی ہیں, ہمارا ایک تعلق ہے اس کے ساتھ, نماز بار بار پڑھتے ہیں, اس لیے بھی وہ آسان ہوگا. تو کوشش یہ کریں یہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سیکھیں. کلاس کے اختتام سے پہلے میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ ورک بک آپ نے جمع جو کروانی ہے وہ آپ نے اس یہ ہمارا جو لاسٹ ویک آف مارچ ہے, ٹھیک ہے, 31 مارچ کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ تب تک آپ کی جمع ہو جانی چاہیے ورک بک, اور اپنا ہوم ورک بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ آخر میں آپ کے اوپر زیادہ پریشر نہ پڑے. تو سر یہ کدھر جمع انشاءاللہ کروانی ہے, امید کہاں جمع کروائیں گے؟ ابھی بات کرتے ہیں. چلیں, میں یہاں ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا. یہ شروع سے بتایا جاتا ہے کہ ورک بک آپ نے مکمل کر کے پوری کی پوری اس کی تصویریں لے کر اسکرین شاٹس یا پوری کو سکین کروا لیں, پی ڈی ایف فائل بنائیں. اچھا, اگر آپ نے پہلے AQTs سے باری باری اپنے لیسن چیک کروائے ہوئے ہیں تو فائنل میں آپ وہ مجھے سبمٹ کروا دیں گے تاکہ آپ کے نمبر جو ہے نا فائنل رزلٹ میں اس کے لگ جائیں. تو اس لیے وہ آپ موبائل کے اوپر ہی واٹس ایپ کر دیں گے بس, یا ای میل بھی کر سکتے ہیں, 2 آپشن ہم آپ کو دیں گے. ہارڈ والا آپشن اب آپ کو نہیں دیتے, ہارڈ کاپی آپ کے پاس ہی رہے گی, وہ آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Excuse me, sir.